اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النساء آیت نمبر 37 سے آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ الذین یبخلون، جو لوگ بخل کرتے ہیں، ویأمرون اور حکم دیتے ہیں، الناس لوگوں کو، بالبخل بخل کا، ویکتمون اور چھپاتے ہیں، ما آتاہم اللہ جو دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے، من فضلی اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً عذاب مہینہ ذلت والا۔ اس سے ملتی جلتی آیت ہم پیچھے سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، بخل والی اور ریاکاری والی، کافی ڈیٹیل میں تقریباً پڑھ چکے ہیں۔ تو اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے تھا کہ یہ آیت جو ہے وہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور وہ کیونکہ وہ بخل کرتے تھے، دو طرح سے بخل کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ ان کے علماء جو تھے وہ ان کی کتاب میں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات یا ان کی نشانیاں جو بتائی گئی تھیں انہیں چھپاتے تھے، اور ساتھ لوگوں کو منع کرتے تھے کہ جو ہماری کتاب میں احکامات ہیں وہ بھی لوگوں تک نہ پہنچائیں، یعنی علم چھپاتے تھے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ انصار صحابہ کو جا کر سکھاتے تھے کہ تم اپنا مال جو ہے لوگوں پر خرچ کر رہے ہو، مہاجرین جو آئے تھے ان پر انصار اپنا مال خرچ کرتے تھے، مسلمانوں پر تم مال خرچ کر رہے ہو، تو ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں مال جو ہے وہ تمہارے ہاتھ سے نکل نہ جائے اور تم فقیر نہ ہو جاؤ، اور مطلب تم مال ان پر سارا خرچ کر دو گے اور مسلمانوں کے آگے فیوچر کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، تو یہ نہ ہو کہ تمہارا مال بھی خرچ ہو جائے، ختم ہو جائے اور تم فقیر ہو جاؤ۔ تو اس ٹائم پہ اور انہیں کہتے تھے کہ جلدی جلدی تم اپنا مال جو ہے وہ خرچ نہ کرو، کہ اس سے مطلب ان کے دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتے تھے کہ تم مسلمانوں پر جو مال خرچ کر رہے ہو وہ ضائع ہو رہا ہے۔ تو اس ٹائم پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اب اس میں بخل سے منع کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بخل کہتے ہیں کہ جس جگہ پر مال خرچ کرنے کی ضرورت ہو یا جس جگہ پر مال خرچ کرنا واجب ہو، اس جگہ پر مال خرچ نہ کیا جائے تو اس کو بخل کہا جاتا ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے مال میں بخل کرنا، یعنی اپنا مال خرچ کرتے ہوئے وہ کنجوسی کرنا۔ اس میں مال میں جو ہیں وہ ساری چیزیں آ جائیں گی جو کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اپنے اذن سے، اپنے فضل سے عطا کیا، یعنی مال بھی آ جائے گا، اولاد وغیرہ بھی آ جائے گی، پیسہ، رزق، سب کچھ آ جائے گا۔ تو جو کچھ بھی اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا، اس کو اپنی جو اس بندے کو عطا کیا وہ اس کو خرچ کرنے میں، لوگوں تک پہنچانے میں، اس میں بخل سے کام لے، کنجوسی سے کام لے۔ اور دوسرا یہ کہ جو لوگوں کے پاس اللہ کا دیا ہوا فضل ہے وہ ان کو روکیں کہ تم یہ آگے اللہ کے بندوں میں تقسیم نہ کرو۔ یہ دو طرح کے بخل ہیں، ایک اپنے مال میں بخل کرنا، ایک دوسروں کے مال میں بخل کرنا۔ اب اس کی 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی، حج، جہاد اور اہل و عیال کی ضروریات پر خرچ کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم پہ وہ ان چیزوں پر خرچ نہ کرے، ان پر خرچ کرنے میں وہ بخیلی سے یا کنجوسی سے کام لے یا ان پر خرچ نہ کرے، تو یہ پہلے درجے کا بخل۔ دوسرے درجے کا بخل یہ ہے کہ دوستوں، رشتہ داروں اور ہمسایوں وغیرہ پر خرچ کرنا واجب ہے جیسے اللہ نے کہا ہے، تو ان پر خرچ کرنے میں کنجوسی کرے یا ان پر خرچ نہ کرے، یہ اس سے پہلے والے درجے سے کم درجے کا بخل ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ فرائض تو ادا کر رہا ہے، یعنی زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے، صدقہ فطر وغیرہ، قربانی، حج، سب کچھ کر رہا ہے، اور رشتہ داروں وغیرہ پر بھی، دوستوں پر بھی خرچ کر رہا ہے، ہمسایوں پر بھی، لیکن وہ صدقات، نفلی صدقات جو ہیں یا عام فقراء اور مساکین اور سائلین کو نہیں دے رہا، فلاحی کاموں میں خرچ نہیں کر رہا، باوجود وسعت ہونے کے اپنا ہاتھ روک رہا ہے اور پیسے گن کر رکھتا ہے، تو یہ بخل کی تیسری قسم ہے، یعنی تیسرا درجہ ہے۔ یہ پہلے 2 درجوں سے کم درجے کا بخل ہے، لیکن ہیں یہ سارے بخل ہی۔ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ بخل مت کرو، نہ اپنے مال میں نہ دوسروں کے مال میں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ
دھوکہ دینے والا، احسان جتلانے والا اور بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پلیز ایک اور حدیث ہے کہ مسلمان میں دو خصلتیں جمع نہیں ہوتی، ایک ہے بخل اور دوسری ہے بدخل کی۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دو تو گن کر نہ دو۔ اگر تم گن کر دو گے، مفہوماً بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، اگر تم گن کر دو گے تو تمہیں بھی واپسی میں گن کر ہی دیا جائے گا، یعنی تو اگر تم اللہ کے بندوں کو گن گن کر خرچ کرو گے تو اللہ بھی تمہیں گن گن کر ہی دے گا۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ یہ میں پہلے بھی کافی دفعہ بتا چکی ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز فرشتے نازل ہو کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، اور اے اللہ خرچ نہ کرنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔ استغفر اللہ۔ یعنی دونوں طرح کے لوگوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، جو خرچ کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جو خرچ نہیں کر رہا ہوتا، ہاتھ روک رہا ہوتا ہے، اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ جو بخیلی کرے گا، جو بخل کرے گا، حدیث کے مطابق بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور ایسے بخیل لوگوں یا کنجوسی کرنے والوں کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے درد ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے سخاوت، یعنی اللہ کی راہ میں خوشی خوشی خرچ کرنا۔ اللہ نے جن کاموں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے یا جن کاموں پر خرچ کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہوتے ہیں، ان کاموں میں خرچ کرنا یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ سخاوت کہلاتا ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے کہ تو میری راہ میں خرچ کر، مفہوماً بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ تو جو بندہ سخاوت کرے گا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے گا، اس کو ظاہر جنت ملے گی، وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ اگلی آیت میں ہے کہ والذین ينفقون، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، رعاء الناس دکھاوے کے لیے لوگوں کے، ولا یؤمنون اور نہیں ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، ولا بالیوم الآخر اور نہ آخرت کے دن پر۔ اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، وَمَن یکن الشیطان، اور جس کا ہو شیطان، لہو اس کا قریناً ساتھی، اور جس کا شیطان ساتھی ہو، فساء قرینا تو برا ہے وہ ساتھی۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مال تو خرچ کرنا ہے، لیکن لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ نہیں کرنا۔ لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرو گے مال تو وہ پھر تم شیطان کے ساتھی ہو، اور اگر تم لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرو گے تو تمہارا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ تم یوم آخرت پر ایمان لاتے ہو۔ اب اس میں ریاکاری سے منع کیا جا رہا ہے۔ پیچھے ہم خیر یہ دونوں چیزیں پڑھ چکے ہیں کافی، لیکن پھر بھی میں بتا دیتی ہوں کہ ریاکاری ہوتی کیا ہے۔ ریاکاری کوئی بھی اچھا کام جو بندوں سے داد وصول کرنے کے لیے کیا جائے اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جس میں نیت یہ ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں تو وہ ریاکاری ہو جائے گی۔ ریاکاری کو شرک اصغر بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا تو اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کا صدقہ کیا تو اس نے شرک کیا۔ اسی طرح یہ دوسری حدیث ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری، یعنی کوئی نیک کام لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرنا۔ یعنی مثال کے طور پر ایک بندہ ویسے عام اگر نماز پڑھے تو وہ چھوٹی نماز پڑھتا ہے، لیکن اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو نماز پڑھتے ہوئے، اور وہ اپنی نماز کو لمبی کر دے اور اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں یا یہ کہیں کہ یہ کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے اور اتنے لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، تو وہ ریاکاری ہو جائے گی، وہ شرک اصغر ہو جائے۔
تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، اس کو ساتھ جوڑ دیا ایمان نہ لانے پر، یعنی ان اور یوم آخرت کے دن پر ایمان نہ لانے پر، اللہ پر اور یوم آخرت کے دن پر ایمان نہ لانے پر، ان ریاکاری کو ان دو باتوں سے جوڑا ہے۔ یعنی اگر ایک بندے کو ایک چیز کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں تو وہ کام کرتے ہوئے اللہ کی رضا کی بجائے کسی اور کی رضا یا لوگوں کے دکھاوے کی نیت کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتا اور نہ ہی اس کو یوم آخرت پر ایمان ہے، کیونکہ اگر اس کا اللہ پر ایمان ہو اور یوم آخرت پر ایمان ہو تو وہ جو بھی نیک کام کرے اس میں اس کی نیت اللہ کی رضا ہو، لوگوں کی خوشنودی نہ ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، اللہ کی رضا ہو۔ تو اگر وہ لوگوں کے لیے کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتا اللہ پر اور نہ ہی یوم آخرت پر، اور جو ریاکاری کرے گا تو وہ شیطان اس کا ساتھی ہے، اور شیطان بہت ہی برا ساتھی ہے، یعنی ریاکار ہر کام جو ہے، ہر برائی جو ہے وہ شیطان ہی اس کا حکم دیتا ہے، اور جو بھی انسان کرتا ہے برے کام وہ شیطان کی ہی کہنے پر کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب شیطان کی بات مان رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان اس کا ساتھی ہے، تو شیطان جو ہے بہت ہی برا ساتھی ہے۔ اگلی آیت میں ہے کہ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا ہے ان پر، لو آمنو، اگر وہ ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، وانفقوا، اور وہ خرچ کرتے، مما، اس سے جو رزقہم اللہ، انہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وکان اللہ، اور ہے اللہ بہم، ان کو، علیما، خوب جاننے والا۔ اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اس سے خرچ کرتے جو اللہ نے انہیں دیا ہے، اور اللہ ان کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اگر اس میں ایمان کو جو ہے وہ آسان بتایا گیا ہے کہ کیونکہ وہ منع کرتے تھے صحابہ کرام کو، مسلمانوں پر، انصار صحابہ کو منع کرتے تھے مسلمانوں پر مال خرچ کرنے سے، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو اللہ پر ایمان لاتے اور یوم آخرت پر ایمان لاتے تو ان کو یہ جو خدشہ لاحق ہو رہا ہے یا ان کے دل میں جو خیال آ رہا ہے کہ ہمارے مال کم ہو جائیں گے یا ہم غریب فقیر ہو جائیں گے، تو اللہ ان کے مال میں برکت ڈال دیتا اور انہیں ان کے رزق جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اس کو کئی گنا بڑھا کر دیتا، اور ان کے لیے آسانی ہو جاتی، ان کا کچھ بھی نہ جاتا اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے، اور اللہ ان کے دلوں کو خوب جاننے والا، یعنی اللہ ان کی نیتوں کو یا ان کو خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم، نہیں ظلم کرتا، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی، و ان تقو، اور اگر ہو، حسنۃ، کوئی نیکی، یضاعفھا، اس کو کئی گنا کرتا ہے، ویؤتی، اور دیتا ہے، من لدنہ، اپنے پاس سے، اجرا عظیما، ثواب بڑا۔ بے شک اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اس کو کئی گنا کر دیتا ہے اور دیتا ہے اپنے پاس سے بڑا ثواب۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ انسان جو ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی اور گناہ کرنے کا اختیار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان تو مجبور ہے، جیسے کچھ لوگوں کا یہ دماغ ہوتا ہے کہ اگر وہ گناہ بھی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا، پہلے سے ہی تھا، تو اب ہم نے تو کرنا ہی تھا، ظاہر ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر کسی کو وہی ملے گا جو وہ عمل کرے گا۔ اگر وہ نیک عمل کرے گا تو اس کو اس کی نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دوں گا، اور اگر وہ برائی کرے گا تو اس کو اس کے برابر گناہ عذاب ملے گا، مطلب ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے۔ ان کے مطابق حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومن کی ایک نیکی کے بدلے میں 10 لاکھ نیکیوں کا بدلہ دیتا ہے، پھر 10 لاکھ کی بجائے 20 لاکھ بھی دے سکتا ہے، اور یضاعفھا سے مراد، وہ کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا کہ یضاعفھا سے مراد کیا ہے۔ یضاعفھا یعنی اللہ اپنی قدرت اور اپنی شان کے مطابق اس نیکی کو کئی گنا بڑھا سکتا ہے، وہ کس حد تک بڑھ سکتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان اور قدرت کے مطابق ہی بڑھا کر دے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن پر نیکی میں کوئی ظلم نہیں کرے گا، دنیا میں نیکی پر رزق دیا جاتا ہے اور آخرت میں اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ جہاں تک کافر کا تعلق ہے اسے دنیا میں اس کے بدلے رزق دیا جاتا ہے، قیامت کا دن ہوگا تو اس کے لیے کوئی نیکی نہ ہوگی جو کفار ہیں۔
ٹھیک ہے، اس سے پہلے یہ نیکیوں کا بدلہ ملنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لے آئیں تو اللہ اور وہ آخرت پر اور اللہ پر ایمان لیں اور اس سے خرچ کریں جو اللہ نے انہیں دیا۔ اس کے بعد اگلی یہ آیت نازل کی کہ اللہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی نیکی ہو تو اس کو کئی گنا کر دیتا ہے اور دیتا ہے اپنے پاس سے بڑا ثواب، یعنی کئی گنا بھی بڑھائے گا اور اس کے علاوہ اپنے پاس سے مزید دے دے گا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جو بندے مال خرچ کر رہے ہیں وہ مسلمان ہیں، کیونکہ غیر جو ایمان نہیں لائے گا اللہ پر یوم آخرت پر، اس کو دنیا میں ہی اس کا اجر دے دیا جاتا ہے۔ جی آگے ہے فکیفا، پھر کیسا، اذا جب، جئنا ہم بلائیں گے، من کلی امتن ہر امت سے، بشہیدن ایک گواہ، وجئنا اور بلائیں گے ہم، بکا آپ کو، علی ہؤلاء ان پر، شہیدہ گواہ۔ پھر کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کو بلائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس سے ملتی جلتی آیت ہم سورہ البقرہ میں پہلے پڑھ چکے ہیں، آئی تھنک آیت نمبر کچھ 143 تھی یا کیا کچھ اس طرح کی آیت تھی، جس اس میں بھی یہی ذکر تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی تمام انبیاء پر جو ہے وہ گواہ بنا کر ان کی امت کو اور ان کو پیش کیا، ان کو گواہ کے طور پر قیامت کا دن بلایا جائے گا۔ تو اس میں بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ قیامت والا دن ہوگا اور ہر نبی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ ایک بندہ، مطلب جو ایمان لایا ہوگا، کسی نہ کوئی ایک نبی آئے گا تو اس کے ساتھ ایک بندہ ہوگا، دوسرا نبی آئے گا تو اس کے ساتھ 2 یا 3 ہوں گے، اور تیسرا آئے گا تو اسی طرح ہر کسی کے ساتھ ڈفرینٹ لوگ ہوں گے جتنے ان پر ایمان لائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر نبی سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرا پیغام بندوں تک پہنچا دیا؟ تو جو لوگ اس نبی پر ایمان نہیں لائے ہوں گے وہ کہیں گے کہ نہیں، اس نبی نے ہم تک پیغام نہیں پہنچایا۔ نبی کہے گا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی گواہی ہے یا کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ میرے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہ ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ گواہی دے گی کہ اس نبی نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ یہ معاملہ سارے نبیوں کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیسے پتا کہ اس نبی نے اپنا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیا تھا، میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو انہوں نے ہمیں یہی بتایا تھا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب پر گواہی دیں گے کہ ہاں، ان سب انبیاء نے پیغام پہنچا دیا اور میری امت بھی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اس آیت سے یہ مراد ہے۔ جی آگے ہے یومئذ، اس دن، یود الذین، آرزو کریں گے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول اور نافرمانی کی رسول کی، لو تسوا، کاش برابر کر دی جائے، بہم الارض ان پر زمین، ولا یکتمون اور نہ چھپائیں گے، اللہ حدیثا اللہ سے کوئی بات۔ اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے اور وہ اللہ سے نہ چھپا سکیں گے کوئی بھی بات۔ جب وہ یہ سب دیکھیں گے لوگ، قیامت والا دن ہوگا اور وہ یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوائے شرک کے ساری گناہ جو ہے وہ معاف فرما رہا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے بولیں گے کہ یا اللہ، ہم نے بھی شرک نہیں کیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ان کے زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے باقی اعضاء جو ہیں وہ بات کریں گے اور وہ بتائیں گے کہ انہوں نے شرک کیا تھا۔ اور اس ٹائم ان کی یہ کیفیت ہوگی کہ کاش ہمیں زمین جیسے ہم پہلے ہی قبروں میں سو رہے تھے اور ہم مٹی ہو رہے تھے، ہم اسی طرح واپس قبروں میں چلے جائیں اور دوبارہ زندہ مطلب نہ ہوں اور ہمیں یہ سب عذاب نہ ہو۔ اس ٹائم ان کی یہ کیفیت ہوگی۔ جنہوں نے اس میں 2 طرح کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، ایک یہ کہ کفر یعنی اللہ کا انکار کرنا، دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے مراد کے جو احکام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتائے ہیں ان کو ہلکا سمجھنا اور ان کو
ان پر عمل نہ کرنا، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اور کفر سے مراد کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو ان دونوں جو لوگ یہ دو گناہ کرتے ہوں گے، ان کا پھر قیامت والے دن یہ حال ہوگا کہ آج کبھی زمین پھٹ جائے اور ہم یہ سارا، جب انہیں جہنم نظر آ رہی ہوگی، آگ نظر آ رہی ہوگی، تو اس ٹائم ان کا دل کرے گا کہ کبھی یہ زمین پھٹ جائے اور ہم واپس اس میں چلے جائیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ لیکن کیا ہوگا کہ وہ اللہ سے کوئی بھی بات نہیں چھپا سکیں گے، اللہ سب جانتا ہوگا اور اللہ کو سب معلوم ہوگا۔ یہ آج کا ٹاپک ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہوا۔